बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब को हटाने के हवाले से, ओहदे से हटाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनूअ फंडिंग केस में जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने फ़ैसला जारी कर दिया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। और इससे पहले भी लॉग में जो मैंने आपको बताया था, तब तक तहरीरी फैसला नहीं आया था, मिन वन वही फैसला सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अदालत ने क्लियर कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन आप बदनीयती ना करना, और वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर सकती है, ना पार्टी तहलील कर सकती है। बड़ा वाज़ेह फैसला जारी कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं 3 मुख्तसर केसेस की। एक तो इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया था, और वो आप जानते हैं 29 नवंबर 2022 का वकूआ था, और उस दिन मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 माह तक ना मुकदमे के बारे में बताया गया, ना कोई नोटिस जारी किया गया, ना ही इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद उनको रात को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटों के अंदर अंदर आईने पाकिस्तान कहता है, और क्रिमिनल जो हमारा लॉ है, ज़ाब्ता फौजदारी प्रोसीजरल कोड कहता है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, कि आपने 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो उन्होंने पेश नहीं किया। आज सारा दिन, हत्ता के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विरक साहब ने, जो कि जिसके पास एफआईए के रिमांड के लिए मुल्ज़मान को पेश किया जाता है, उन्होंने बाकायदा फैसला जारी किया और उनकी जानिब से अहकामात जारी किए गए, और कहा गया कि आप इमरान रियाज खान को आपने इस मुकदमे में गिरफ्तार किया है, तो आप उनको अदालत में पेश करें। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ कोई अहकामात, अदालतों के अहकामात, और वो मजिस्ट्रेट के या सेशन अदालत के अहकामात, जब हाई कोर्ट के अहकामात ये नहीं मानते, तो अब तो मामलात बहुत आगे चले गए हैं, और बहुत खौफ आता है कि हमारे अदालती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल उनको पेश नहीं किया गया, अब कल पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, और देखते हैं कि फिर ये मामला कहाँ जाता है। जबकि दूसरी जानिब आमिर सईद रां, जो कि लीगल एडवाइज़र भी हैं परवेज़ इलाही ख़ानदान के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वो रहनुमा भी हैं, और साबिक मुशीर भी हैं वज़ीर आला पंजाब के, और साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। चूँकि वो एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, तो वकला ने आज एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। बड़ी तादाद में वकला जमा थे, और जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास केस की समाअत हुई। शहराम सरवर साहब ने सुबह 9 बजे एफआईए और पुलिस को कहा है कि 9 बजे से 1 मिनट भी आपने देर नहीं करनी, और आपने पेश करना है। हैबियस कार्पस की पिटीशन फाइल की गई है कि अब से बेजा में रखा गया है, क्योंकि आमिर सईद रां के खिलाफ अभी तक किसी मुकदमे की कोई तफसील नहीं बताई गई कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा है कि फिर सुबह 9 बजे आमिर सईद रां को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया, और उनको सुबह पेश किया जाएगा। मैंने इमरान रियाज खान के वकला से भी ये गुजारिश की थी कि आप बजाय इसके कि मजिस्ट्रेट की अदालतों में धक्के खाते फिरें और चक्कर लगाते रहें सारा दिन, कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें, और कुछ भी ना हो तो हाई कोर्ट की वजह से ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, और उस हिसाब से अल्लाह पाक हमारे भाइयों को इंसाफ दे और जल्द रिहाई दे। दूसरी जानिब शेख रशीद को पेश किया गया था, और शेख रशीद की जो दरख्वास्त है, एक तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त शेख रशीद ने दायर की थी, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस पर समाअत करेंगे। जबकि जब उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, तो उसमें शेख रशीद ने खुद भी आर्गूमेंट की है, अदालत के सामने कहा कि अगर आपने सियासतदानों की ज़ुबानें बंद कर देनी है, और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते, तो फिर तो आप सियासत ख़त्म कर दें, जमहूरियत ख़त्म कर दें। फिर जो आईने पाकिस्तान में जो आपने राइट्स दिए हैं किसी को भी सियासत करने के, वो ख़त्म कर दें। बहरहाल जो वकला थे, प्रोसिक्यूटर्स थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें 8 रोज़ का रिमांड चाहिए, और अदालत ने फैसला महफूज किया था। महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी, लेकिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और ये भी एक बदकिस्मती है, ये कोई केस था नहीं। उस एफआईआर का ना कोई सर है ना पाँव है, और कैसे वो एफआईआर और किस तरीके से अदालतें ये सारा मामला देख रही हैं। बहरहाल दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनूअ फंडिंग केस था, उसमें जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह फैसला, तहरीरी फैसला जारी किया है। ये 3 रुकनी बेंच था,
26 صفحات پر مشتمل جسٹس بابر ستار نے فیصلہ تحریر کیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنا ممنوع فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست قبل از وقت ہے، اس وجہ سے خارج کی جاتی ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کی درخواست قبل از وقت ہے، خارج کی گئی ہے، کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کو ابھی عارضی فائنڈنگ پر شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، ابھی پی ٹی آئی کے خلاف صرف عارضی فائنڈنگز آئی ہیں، اس پر شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس یہ فورم موجود ہے کہ وہ اعتراضات جمع کروائیں اور وہ اپنا کیس وہاں ڈیفینڈ کریں۔ ابھی تو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے، نہ کوئی فائنل فائنڈنگز ہیں، نہ کوئی ڈیسیجن یا آرڈر ہے، وہ صرف عارضی فائنڈنگز ہیں جس کی بنیاد پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جب شو کاز نوٹس جاری ہو جائے تو آپ کے پاس اوبجیکشن پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں، آپ اعتراضات جمع کرواتے ہیں۔ اعتراضات کے بعد پھر اگر جو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو جائے، اعتراضات بھی آ جائیں، شو کاز کا جواب بھی آ جائے اور اس کے بعد کوئی فائنل فائنڈنگز الیکشن کمیشن دے دے، تو اس کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے پاس دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کا فورم موجود ہے۔ ابھی فی الحال ان کے خلاف جب کوئی آرڈر یا فیصلہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو آج ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ شو کاز کے جواب میں پی ٹی آئی اپنا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر سکتی ہے اور جواب میں اپنے موقف سے حقائق درست کروا سکتی ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ شو کاز کے جواب میں حقائق کو زیر غور لائیں۔ الیکشن کمیشن پہلی فائنڈنگ ہی دوبارہ لاگو کرنے کی دلچسپی کے بغیر معاملہ دیکھے۔ الیکشن کمیشن یہ نہ سوچے کہ میں دوبارہ جو پہلی فائنڈنگ ہے بس وہی دوبارہ لکھ دوں، نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ حقائق کو دوبارہ دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات اور ان کی جانب سے دیے گئے حقائق کے مطابق فیصلہ کریں۔ ساتھ کہا گیا فیصلے کے مطابق شو کاز نوٹس سے متعلق کارروائی کے اختتام پر پی ٹی آئی اگر متاثر ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ آئین اور قانون میں، یہ بڑی اہم بات ہے، آئین اور قانون میں حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ ساتھ ہی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شو کاز کے جواب میں پی ٹی آئی اپنا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ شو کاز کے جواب میں دیے گئے حقائق کو زیر غور لائے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ پابند ہے کہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے اور وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ باقاعدہ طور پر اب میں آپ کو ایک پیرا سنانے لگا ہوں، ایک پیراگراف، یہ پیراگراف نمبر 35 ہے۔ We therefore find that the decision of the ECB to refer its tentative findings، یہ عارضی فائنڈنگز ہیں in relation to article 2C3 of PPO جو political parties order ہے، اس کے تحت یہ عارضی فائنڈنگز ہیں to the federal government as part of the fact finding report is of no consequence، کہ اس کے کوئی بھی نتائج نہیں ہے، اس فائنڈنگ کے کوئی ایسے نتائج، یہ بے نتیجہ ہے، اس کی بنیاد پر وفاقی حکومت کوئی کاروائی نہیں کر سکتی۔ In the event that the federal government chooses to act on such tentative findings, it would need to do so with an independent mind after affording PTI an opportunity to be heard۔ اگر وفاقی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ الگ سے اس رپورٹ کی بنیاد پر نہیں، وہ الگ سے اگر کچھ سمجھتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو باقاعدہ سنا جائے اور اس کے بعد وفاقی حکومت تو اختیار ہے اگر وفاقی حکومت کو کوئی چیز لگتی ہے، لیکن یہ جو رپورٹ ہے نا یہ عارضی نوعیت کی ہے، اس کی بنیاد پر نہیں کاروائی ہو سکتی۔ اس کی بنیاد پر وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کی کاروائی نہیں شروع کر سکتی۔ باقاعدہ عدالت نے لکھا ہے کہ اس بنیاد پر آرٹیکل 15 کے تحت اس فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ کی بنیاد پر پارٹی کو نہیں تحلیل کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ بے نتیجہ ہے۔ ابھی صرف یہ شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، آپ اپنے حقائق جمع کروائیں گے، اعتراضات جمع کروائیں گے اور یہ ٹرائل چلے گا اور اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ جو اور عدالت نے کہا باقاعدہ کہ we are therefore not minded to expunge any part of the fact finding report on the basis of the petitioner's apprehension that such tentative finding might provide a basis to the federal government to take adverse action against PTI in breach of its due process rights۔ عدالت نے کہا ہم نہیں سمجھتے
کہ اس عارضی رپورٹ کی بنیاد پر کوئی وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرے گی. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ بتائیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے، 3 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ یہ عارضی رپورٹ ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرے گی، تو مجھے بتائیں کہ جو ایف آئی اے نے وفاقی حکومت کی اما پر، وفاقی حکومت نے ان کو لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں حوالہ کس کا دیا؟ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا دیا، اور اس بنیاد پر ایف آئی اے کے کیس چلے. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جو آرڈر ہے یا اس فائنڈنگز کے بعد فیڈرل جو ایف آئی اے اس کی کاروائی ختم نہ ہو گئی؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایف آئی اے نے آج خود کاروائی نہیں شروع کی تھی، وہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر کی تھی. ایف آئی اے نے آج خود کوئی نہیں ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، بلکہ اسی رپورٹ کی بنیاد پہ کاروائی کی ہے، جس رپورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ آج بے نتیجہ اور غیر جو عارضی ڈکلیئر کر چکی ہے. اب اس کی بنیاد پر شروع کی جانے والی کاروائی بھی فارغ ہو گئی، اس کی بھی حیثیت ختم ہو گئی. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی پری میچور ہے، ابھی تو آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا، آپ اس کو کیسے چیلنج کر رہے ہیں؟ ابھی آپ شوکاز ہوا ہے، اب جواب دیں، اپنے اعتراضات جمع کروائیں، وہیں پہ آپ اس معاملے کو بھی لٹکائیں. ہاں اگر آپ فائنل کو فائنڈنگ آ جاتی ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ بات. دوسری چیز، محسن نقوی کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ شیخ رشید کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے ان کو عہدے سے ہٹانے کی. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل ہیں، اور جسٹس شاہد کریم صاحب کل شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کریں گے. جسٹس شاہد کریم صاحب ارجنٹ کیس میں اس کی سماعت کریں گے. درخواست میں وفاقی حکومت، صدر پاکستان، الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، پرویز الہی کو، حمزہ شہباز کو گورنر پنجاب، اور سید محسن رضا نقوی کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں جو عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے محسن نقوی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ جانبدار ہیں، اور جانبدار شخص کسی بھی صورت میں نگران وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اور ان کی جو نگران وزیر اعلیٰ بننے کا نوٹیفکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. آپ جانتے ہیں کس طرح کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا پراپر فورم پر جائیں. اب یہ باقاعدہ ڈیسیجن لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہاں شیخ رشید کی جانب سے درخواست دائر کرتے ہیں اور محسن نقوی کی جو تعیناتی ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. بھلے اس کی تعیناتی ختم نہ ہو، لیکن کم از کم لاہور ہائی کورٹ اس کو یہ کہہ دے کہ آپ غیر جانبدار رہ کے کام کریں، اور ان کے لیے کچھ کنڈیشنز اور جو ان کی جانب سے تقرریاں تبادلے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ جس طریقے سے تقرریاں تبادلے ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھے یا جن کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواستیں دی تھیں، اس وجہ سے وہ جانبدار ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں. بہت اہم فیکٹس اس درخواست میں تحریر کی ہیں، جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت سے اچھا ریلیف ملنے کی امید ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.